ہماری گفتگو کا عنوان ہے عالم اسلام میں سیکرٹ ایجنسیوں کے ہاتھوں پہلا قتل کس کا ہوا۔ جو پہلا مشہور قتل ہے کہ جس کو چھپایا گیا اور جس طرح سے دنیا بھر میں ایف آئی آر کٹتی ہے نامعلوم افراد کے خلاف، تو یہ ایف آئی آر کٹی جنوں کے خلاف۔ جناب حضرت سعد بن عبادہ رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور جنگ بدر میں مہاجروں کا پرچم مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک میں تھا، تو انصار کا پرچم جناب حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ پہلے کینڈیڈیٹ تھے اور یہاں سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پاور حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہ لوگ جمع تھے ثقیفہ بنی سعدہ میں، اور اصل میں یہ بنتے پہلے خلیفہ، لیکن انصار کو کچل دیا مہاجروں نے، اور مہاجروں کے ہاتھ میں پاور آ گئی اور نعرہ یہ لگایا گیا کہ خلیفہ بنیں گے فقط قریش، یعنی جس قوم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فقط وہی حق رکھتے ہیں۔ اب جناب حضرت سعد بن عبادہ نے جناب ابوبکر کی بیعت نہیں کی اور مدینے سے نکل گئے، شام کی جانب چلے گئے اور وہاں پر ان کو قتل کر دیا۔ تو بعض جگہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر جناب عمر کی بھی بیعت نہیں کی، اور بعض جگہ یہ ہے کہ نہیں، یہ قتل کر دیے گئے جناب ابوبکر کی حکومت کے زمانے میں۔ اور جیسا کہ ہمیں توجہ دلائی کہ یہ جرم ڈال دیا گیا جو سیکرٹ ایجنسیوں نے انجام دیا جنوں پر، اور ایف آئی آر کٹ گئی جس طرح سے اب کٹتی ہے نامعلوم افراد پر، تو وہ کٹ گئی جنوں پر کہ جنہوں نے ان کو مار دیا۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کہ جس میں یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں بہت پیار اور محبت کے ساتھ خلافت بٹی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 8 اور باب ہے 17، باب رجم الحبلى من الزنا اذا احسنت۔ اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ پائی جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو اسے رجم کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر ہے 182 اور حدیث نمبر ہے 6830، اور اصل موضوع یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ اگر لو مات عمر لقد بعیات فلانا، کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلان صاحب، اور نام نہیں ہے، اور یہ مختلف جو شارحین ہیں صحیح بخاری کے انہوں نے احتمال دیا ہے، تو میں بیعت کروں گا کس کی؟ طلحہ بن عبداللہ سے بیعت کروں گا۔ یہ سن کے جناب عمر بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور حج کے زمانے میں یہ افواہ اڑی تھی، انہوں نے کہا کہ میں ابھی بات کرتا ہوں، تو لوگوں نے سمجھایا کہ ابھی یہاں پر بہت سارے حاجی آئے ہوئے ہیں، اس کو بعد میں کریں، تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، جب میں مدینے پہنچوں گا تو سب سے پہلے میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ اب جب یہ مدینے پہنچے تو یہ گھر سے باہر نکلے اور مسجد گئے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور یہاں پر ایک موضوع یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ان میں آیات رجم بھی تھی۔ بس یہ جو موضوع کہا جاتا ہے کہ قرآن میں شیعہ تحریف کے قائل ہیں، نہیں، قرآن میں اہل سنت تحریف کے قائل ہیں۔ اگر ہمارے یہاں ایک روایت ہے تو اہل سنت میں اس کے مقابلے میں 100 ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شور مچاتے ہیں۔ پس صحیح بخاری میں یہ آپ کے سامنے جو ہائی لائٹ ہے کہ رجم کی آیت کس میں تھی؟ ان میں آئے رجم بھی تھی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو کہیں کوئی یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، اور اس طرح وہ اس فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ یعنی قرآن میں تھی لیکن اب یہ رجم کی آیت نہیں ہے، بقول جناب عمر کے، یعنی ان کے قرآن میں تھی، فی الحال اس قرآن میں نہیں ہے کہ جو جناب عثمان نے رائج کروایا تھا۔ یقیناً رجم کا حکم کتاب اللہ سے اس شخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زنا کیا ہو۔ اب یہاں پر یہ دوبارہ کہتے ہیں کہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں ہے، نہ کہ فقط حدیث میں۔ یہاں سے اصل موضوع ہے پیج نمبر 85 میں، اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے کہ واللہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلان سے بیعت کر لوں گا۔ دیکھو اگر تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ حضرت ابوبکر کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی اور پھر وہ چل گئی، بات یہ ہے کہ بے شک حضرت ابوبکر کی بیعت ناگاہ ہوئی، اور اللہ نے ناگہانی بیعت میں جو برائی ہوئی ہے اس سے تم کو بچایا ہے۔ یعنی ایک ناگہانی بیعت تھی، اس میں برائی تھی، اور بقول یہ کہ ان کو بچایا ہے لوگوں کو اس برائی سے کہ جو جناب ابوبکر کی بیعت میں تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس کا بہت نقصان ہوا، اور سب سے زیادہ نقصان جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہم السلام کو اور دین واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اور یہاں پر بھی نیلے سے ہے ان الانصار خالفونا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں اور خلافت کے موضوع میں انصار ہمارے خلاف تھے۔ اور کون خلاف تھے؟ وخالف ان علی والزبیر ومن معهما، اور ہمارے مخالف تھے علی اور زبیر اور جو ان کے طرفدار۔ اب یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو بھی بیعت کرے گا اب کسی کی بغیر ہمارے مشورے کے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ نتیجہ
یہی ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے۔ یہاں پر کھلی دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم قتل کر دیں گے۔ اب اگلے مرحلے میں نیلے سے ہائی لائٹ ہے، ہم نے ایرو بنا دیا، البتہ انصار نے ہماری مخالفت کی تھی اور وہ سب لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے تھے، اسی طرح علی اور زبیر ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی تھی، بس انصار مخالف تھے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جناب سعد ابن عبادہ کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا۔ اب جناب سعد ابن عبادہ بیٹھے ہوئے تھے، بخار کے عالم میں تھے، اور یہاں پر یہ سلسلہ شور کا شروع ہوا اور حباب ابن منذر نے، یہ صفحہ نمبر 187 میں ہے، من الامیر و منکم الامیر، کہ حباب ابن منذر نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ میں سے ہو۔ اب اس پر ہنگامہ شروع ہو گیا اور شور شروع ہو گیا، لیکن یہاں سے مہاجروں نے کیا کہا، مگر خلافت قریش کے سوا اور کسی خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ قریش ازرو نسب اور ازرو خاندان تمام عرب کی قوموں میں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ان کی دلیل تھی وہ تقوی الہی نہیں تھی بلکہ قریشی ہونا تھا، کہ ہم کیونکہ قریش سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش سے تھے، لہذا پاور ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ حباب ابن منذر نے کیا کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک امیر آپ میں سے ہو جائے، یعنی یا تو دو امیر مل جائیں، ایک مہاجروں میں سے ہو ایک انصار میں سے ہو، اور یا یہ کہ ایک دفعہ امیر مہاجروں کا ہو ایک دفعہ امیر انصار کا ہو۔ لیکن مہاجروں نے کہا کہ نہیں، انصار میں سے نہیں چلے گا، کیونکہ قبیلے کے اعتبار سے ہم قریش ہیں اور حاکم قریش کا ہو۔ اب گو کہ جناب ابو بکر نے اس پر کہا من الامیر و منکم الوزراء، امیر ہم میں سے ہوں گے اور وزیر تم لوگوں میں سے ہوں گے۔ لیکن جو اصل میں ہوا، جو اصل موضوع ہے، وَنَزَوْنَ عَلَى سعد ابن عبادہ فقال قائل منهم قتلتم سعد ابن عبادہ فقلت قتل اللہ سعد ابن عبادہ۔ اس کے بعد ہم حضرت سعد ابن عبادہ کی طرف بڑھے۔ اب یہاں پر نزونا کے معنی ہوتے ہیں یعنی ان پر کود پڑے یا ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن اب یہاں پر ظاہر بتایا جا رہا ہے کہ بڑھے۔ اب لیکن بڑھے تو ہوا کیا، ایک شخص انصار میں سے کہنے لگا بھائیوں بیچارے سعد ابن عبادہ کا تم نے خون کر ڈالا، یعنی اتنا ان کے اوپر جب یہ بڑے اور چڑھے تو کیا کیا، ایسا مارا کہ ان کے ایک ساتھی کہنے لگے تم لوگوں نے تو بس مار دیا۔ میں نے کہا اللہ اس کا خون کرے، جناب عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اسے قتل کرے، اور پھر اس کے بعد آخر میں یہی والا موضوع ہوتا ہے، اگر کسی نے کسی کی بیعت کی، نہ اس کی جس سے بیعت کی گئی، کیونکہ دونوں اپنی جان گنوا دیں گے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی بیعت کی بغیر صلاح مشورے کے تو دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی والا موضوع ہے تفہیم البخاری میں، اور خصوصاً اور ہم سعد ابن عبادہ رضی اللہ پر غالب آ گئے، اور ایک شخص نے کہا کہ آپ لوگوں نے سعد ابن عبادہ کو مار ڈالا، میں نے کہا کہ سعد ابن عبادہ کو اللہ تعالیٰ نے مار ڈالا، یعنی ناکام کر دیا۔ اس طرح سے داستان بنائی جا رہی ہے، یعنی کیونکہ وہ فیل ہو گئے، خلیفہ نہیں بن پائے، تو یعنی قتل ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لفظ نزاونا کے معنی ہے کہ ہم ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب صحیح بخاری کا ایک اور ترجمہ آپ کے سامنے، حافظ صلاح الدین یوسف کا، جلد نمبر ہے 6، اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے فَكَسَرَتِ اللَّغَةُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، یعنی خوب شور شرابہ ہونے لگا، پھر شور و غل زیادہ ہو گیا اور آوازیں بلند ہونے لگی۔ وَنَزَوْنَ عَلَى سعد ابن عبادہ، اس کے بعد انصار نے بیعت کی، ہم حضرت سعد ابن عبادہ کے پاس گئے تو انصار میں سے کسی نے کہا تم نے سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیا، میں نے کہا کہ اللہ نے اس کا خون کیا ہے۔ اب اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ ان پر طنز کر رہے تھے، قتل کر دیا، تو کیا یہ ایک صحابی کی توہین نہیں ہے کہ ان پر یہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ وہ خلافت کے لالچی تھے اور وہ مر گئے اور ان کو خلافت نہیں ملی اور ان کو تانا دیا جا رہا ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 7 آپ کے سامنے ہے، کہ جس میں جناب سعد ابن عبادہ کا ذکر ہے کہ آپ انصار میں سے تھے اور خزرجی بھی کہا جاتا ہے، آپ ان کے سردار تھے، یعنی کیونکہ مدینے والے اور انصار دو مشہور قبیلے تھے، اوس و خزرج، تو یہ خزرج کے تھے۔ جنگ بدر کے روز مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ کے پاس تھا۔ اب یہاں پر ہے کہ آپ نے حضرت صدیق کی بیعت سے تخلف کیا اور شام چلے گئے، اور حضرت صدیق کی خلافت میں حوران کی ایک بستی میں 13 ہجری میں وفات پا گئے۔ پیج نمبر 54 پر ہے کہ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ مورخین نے اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کیا کہ آپ اپنے غسل خانے میں مردہ پائے گئے اور آپ کا جسم سیاہ ہو گیا اور لوگوں کو آپ کی موت کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک کہنے والے کو کہتے سنا کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیا ہے اور ہم نے تیر کے ساتھ ان کے دل پر نشانہ مارا ہے۔ ابن جریح کا بیان ہے کہ میں نے عطا کو بیان کرتے سنا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ کے بارے
بارے میں یہ دو شعر جنات نے کہے تھے، یعنی یہ مارے گئے اور پھر جنات نے مدینے میں آ کے بتایا کہ جی ہم نے مارا ہے سعد ابن عبادہ کو۔ تو اب یہ داستان بنائی گئی تاکہ مدینے میں جب انصار کو پتا چلے تو ان کو بہلایا جائے کہ نہیں نہیں، ان کو تو جنوں نے مارا ہے۔ یہی والا موضوع ہے، آپ کے سامنے ہے طبقات کبریٰ جلد نمبر 7۔ اب یہاں پر نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے فما علما بموتہ بالمدینہ، کہ مدینے میں نہیں پتا چلا، یہاں تک کہ کنویں کے پاس کچھ لوگوں نے سنا کہ جن یہ کہہ رہے ہیں قتلنا سید الخزرج سعد ابن عبادہ، کہ جن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا ہے خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ کو۔ اور پھر یہی والا موضوع ہم نے ریٹ سے دوبارہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہ ہے طبقات ابن سعد میں مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 آپ کے سامنے ہے، حدیث نمبر صفحہ نمبر ہے 851 اور 852 اور حدیث نمبر ہے 6778۔ اور یہاں پر یہ والا موضوع ہے کہ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے، پھر وہ واپس آئے اور بولے مجھے اپنی پشت پر کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو ایک جن نے ان کا نوحہ ان الفاظ میں کہا، ہم نے خزرج قبیلے کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ کو قتل کر دیا، ہم نے انہیں 2 تیر مارے ہیں جو سیدھے ان کے دل پہ لگے ہیں۔ معرفت صحابہ لابن نعیم اصفہانی، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور پیج نمبر ہے 1245 اور 1246۔ اور حدثنا فاروق الخطابی، اور یہ گفتگو ہے جناب سعد ابن عبادہ کے بارے میں، اور آپ کے سامنے ہے المستدرک علی الصحیحین اور جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 485 اور حدیث نمبر ہے 5102۔ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، ان سعد ابن عبادہ اتا صبات قومہ فخر میتا فقالت الجن، کہ حضرت سعد ابن عبادہ ایک قبیلے کے کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ وہیں پر اچانک مر کر گر گئے تو ایک جن نے کہا ہم نے خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ کو مار ڈالا ہے اور ہم نے 2 تیر مارے ہیں اور دونوں سیدھے ان کے دل پر جا کر لگے ہیں۔ پھر اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ پیشاب کرنے کے لیے گئے، پھر جب واپس آئے تو کہہ رہے تھے کہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے، اس حالت میں آپ زیادہ دیر نہیں رہے تھے کہ فوت ہو گئے۔ تو اس وقت جنات نے یہ نوحہ پڑا، ہم نے خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ کو مارا ہے، ہم نے 2 تیر مارے ہیں جو کہ ان کے دل سے خطا نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد 5104 میں ایک الگ موضوع ہے کہ جن میں جناب سعد ابن عبادہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر مشورے کا نہیں ہے، یعنی ان سے کہا کہ مقابلے کے لیے جاؤ تو انہوں نے منع کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ بولے یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ دریا میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم دریا میں کود جائیں گے۔ اب ان کے جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ ان 2 سے کہا تھا کہ جاؤ مقابلے کے لیے تو ان دونوں نے واضح منع کر دیا، لیکن انصار کا ایمان ان مہاجرین کے نسبت قوی تھا، انہوں نے کہا کہ یہ 2 تو جا نہیں رہے مقابلے کے لیے، لیکن اگر آپ مجھے کہیں تو میں تو دریا میں بھی کود جاؤں گا، یا بالفاظ دیگر ہمیں اگر آپ کہیں تو ہم دریا میں بھی کود جائیں گے۔ تب رسول اللہ نے لوگوں کو آواز دی اور یہ تمام لوگ روانہ ہوئے اور میدان بدر میں آ کر خیمہ زن ہوئے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جناب سعد ابن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں مخلص صحابی تھے، لیکن ان کو بعد میں پھر اس طرح سے دربدر بھی کیا گیا اور پھر قتل کر کے جنوں پر FIR کٹوا دی گئی۔ آپ کے سامنے ہے تاریخ ابن خلدون، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ الغرض جب اوس نے بشیر بن سعد کا یہ فعل دیکھا اور وہ خزرج کی عمارت پر راضی نہ ہوئے اور خزرج کی امارات پر راضی نہ ہوئے تو انہوں نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی اور سعد نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور شام کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں جن نے مار ڈالا، اور اس کی سند میں یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور تاریخ ابن خلدون کا عربی متن آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ تو یہ تھے جناب حضرت سعد ابن عبادہ کہ جو انصار میں سے تھے، خزرجی تھے، اور جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والوں میں سے تھے، جبکہ جناب ابوبکر اور جناب عمر نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ اور پھر علم ان کے ہاتھ میں تھا انصار کا، اور انصار کا علم ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اہل بیت پر ظلم ہوا اور بعض اصحاب پر ظلم ہوا، ان میں سے یہ ایک تھے۔ اور آخر میں توجہ دلائیں کہ یہ اسلام میں ایجنسیوں کی جانب سے پہلا قتل تھا جس کی FIR
جنوں پر کاٹ دی گئی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والوں سے، خصوصاً جن لوگوں نے آخر وقت میں ان کو حجر اور ہذیان اور بکواس کی نسبت دی، ان کے قول کے لیے کہا کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے اور برا رہا ہے، اور بعد میں اہل بیت پر ظلم کیا، ان سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔